بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کی تین اقسام ہوتی ہیں، کبھی تو یہ فرض یا واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، اور کبھی اس غسل کا کرنا مستحب ہوتا ہے۔ فرض یا واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ غسل نہ کیا جائے تو انسان عبادات کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غسل کرے گا تو باعث فضیلت ہے، اس کو ثواب ملے گا، ہاں اگر ترک کیا تو شریعت اس کو ناپسند رکھتی ہے۔ اور جہاں غسل کرنا مستحب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غسل کریں گے تو ثواب پائیں گے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر بھی اس مقام پر غسل کو ترک کر دے تو شریعت اس کو ناپسند بھی نہیں کرتی ہے، تو یعنی کریں گے ثواب ہے، نہ کیا تو کوئی حرج بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور ایک سوال جو اسی بات سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ غسل جو ہے کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب یہ سنت کا جو ہے وہ رستہ اختیار کرتا ہے، یا کب جو ہے وہ مستحب ہو جایا کرتا ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو کہ یہ غسل کرنا کب فرض یا واجب ہوتا ہے، یہ دو لفظ اس لیے ذکر کیے ہیں کہ فقہائے نظام فقہ کی کتب کے اندر کبھی تو کہتے ہیں غسل فرض ہو گیا، کبھی کہتے ہیں غسل واجب ہو گیا، تو یہ دونوں ہم معنی یعنی استعمال ہوتے رہتے ہیں فقہ اصطلاح میں۔ ویسے تو فرض کی اور واجب کی الگ الگ شرعی تعریفیں ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کو واجب اور واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں کہتے ہیں زکوٰۃ ان پر واجب ہو گئی، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اس وقت اس واجب کو لازم کے معنی میں لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ غسل کبھی فرض اور واجب ہوتا ہے یعنی لازم ہو جاتا ہے۔ اس میں صورت یہ ہوتی ہے سمجھنا تمام عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے بہت ضروری ہے یہ مسئلہ کہ غسل جو واجب ہوگا وہ جاگتے میں ہوگا یا سوتے میں ہوگا۔ سوتے میں واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ انسان صبح جاگا اور اس نے اپنے کپڑوں پر احتلام کے قطرات کو دیکھا، یعنی مادہ منویہ کو دیکھا۔ اب چاہے اسے خواب یاد ہو یا نہ ہو، اگر صبح اٹھنے پر شلوار پر قطرات موجود ہیں تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، قطرات موجود نہیں ہیں تو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ صبح جاگا، رات میں اس کو خواب یاد تھا، احتلام ہونا بھی یاد تھا، یعنی اس کی ایک لذت اس کو محسوس ہوئی تھی، لیکن صبح جب آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ کوئی قطرات وغیرہ نظر نہیں آئے ہیں، تو اب اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سوتے میں غسل کا وجوب اس وقت ثابت ہوگا جب جاگنے پر قطرات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ خواب کے یاد ہونے یا نہ ہونے، احتلام کے ہونے نہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جاگتے میں غسل کب واجب ہوگا، اس کے لیے اصول اچھی طرح یاد رکھیے کہ پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ ایک ہمارے جسم کے اندر حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر مادہ منویہ موجود ہوتا ہے۔ جب انسان پر شہوت غالب ہوتی ہے تو یہ مادہ منویہ اس مقام سے چلتی ہے، تو انسان کو شہوت بہت شدید محسوس ہونے لگتی ہے اور بہت زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، اور پھر جب یہ باہر نکلتی ہے تو مزید اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ جاگتے میں غسل اس وقت واجب ہوگا، اس کی کچھ صورتیں ہیں اور کچھ صورتوں میں نہیں ہوتا۔ مثلا پہلی صورت کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی اور شہوت کے ساتھ ہی باہر نکل گئی، اس صورت میں غسل واجب ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لیکن بغیر شہوت کے باہر نکلی، اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام ان دو صورتوں میں یہ بنا کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا شرط ہے اور دوسرا اس کا باہر نکلنا شرط ہے۔ اب باہر نکلے وہ شہوت کے ساتھ یا بلا شہوت، غسل واجب ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے مقام سے جدا ہوئی بلا شہوت کے لیکن باہر شہوت کے ساتھ نکلی، اور یہ کوئی نادر صورت ہوگی، اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا کیونکہ شرط یہ تھی کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اپنے مقام سے بلا شہوت چلی اور باہر بھی بغیر شہوت کے نکلی، اس صورت کے اندر بھی انسان پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس صورت کو کیا کہا جائے گا؟ مطلب یہ مثال کے طور پر اس نے وزن اٹھایا اور وزن وغیرہ اٹھنے کی وجہ سے اس کے مادہ منویہ کے قطرات نکل گئے، اس صورت میں وضو ٹوٹے گا، غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پانچویں صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ نکلی لیکن بدن سے باہر نہ نکلی، یعنی یہ محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر بعد احتلام ہو جائے گا لیکن کسی سبب سے وہ احتلام کے قطرات اندر ہی رک گئے، باہر نہیں نکلے، فوراً باہر نہیں نکلے، تو اب بھی غسل واجب نہیں کیونکہ باہر نکلنا بھی شرط تھا۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، فوراً تو باہر نہیں نکلی
لیکن 10-15 منٹ بعد مثلا انسان پیشاب کرنے کے لیے گیا تو پیشاب کے ساتھ احتلام کے قطرات باہر آئے، اچھا، تو یہ اسی شہوت کے ساتھ جدا ہونے والی مادہ منویہ کہلائے گا اور اس کی وجہ سے اب غسل واجب ہو جائے گا۔ تو خلاصے کلام یاد رکھنے والا یہ ہے کہ جاگتے میں غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب مادہ منویہ جسم میں اپنے ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ جدا ہو اور جسم سے باہر نکل جائے۔ اس میں مفتی صاحب اس بات کو کنٹینیو کروانا چاہوں گا میں آپ سے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 مادے ہیں انسان کے جسم میں، تو یہ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مادہ منویہ ہے؟ جی ہاں، یہ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے ان 4 مادوں کی تفصیل ہو جائے کہ مثال کے طور پر جو مرد کی شرمگاہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان میں ایک تو پیشاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا مزی ہے، تیسری ودی ہے اور چوتھی منی ہے۔ پیشاب تو سب تقریباً جانتی ہیں۔ اب منی اسے کہتے ہیں کہ گاڑھا مادہ ہوتا ہے، جب یہ بدن سے نکل جاتا ہے تو انسان کی شہوت ختم ہو جاتی ہے اور جو ایک طبیعت میں جوش کی کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اس کو مادہ منویہ کہتے ہیں۔ اور یہ قانون قدرت ہے کہ مادہ منویہ سے پہلے قدرت ایک پانی کو جسم سے خارج کرواتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی گیلی ہو جاتی ہے، اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ پانی نہ نکلتا تو مادہ منویہ کی وجہ سے انسان کے پیشاب کی نالی زخمی ہونے کا اندیشہ تھا، تو یہ پانی پہلے آ کے اس کو تر کر دیتا ہے اور اب مادہ منویہ نکلتا ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ مادہ منویہ سے پہلے جو پانی باہر نکلتا ہے اور اس کے نکلنے کی وجہ سے شہوت وغیرہ انسان کی ختم نہیں ہوتی، جو ایک طبیعت میں جوش ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے تو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد گاڑے سے قطرات آتے ہیں، ان کو ودی کہا جاتا ہے۔ تو پیشاب، مزی اور ودی، ان سے غسل واجب نہیں ہوتا، منی سے غسل واجب ہوتا ہے، اور وہ بھی جو واجب ہوتا ہے اس کی صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ سوتے میں قطرات دیکھے گا تب ہوگی، اور جاگتے کے اندر اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو اور جسم سے باہر بھی نکل جائے، اس کے بعد غسل واجب ہوگا۔ ٹھیک، اور کب سنت اور کب مستحب ہوتا ہے؟ جی ہاں، کب سنت ہے؟ مثال کے طور پہ عیدین کے لیے غسل کرنا سنت مبارکہ ہے، جمعے کے لیے، اس کے علاوہ میدان عرفات میں ظہر کے بعد غسل کرنا یہ بھی سنت ہوتا ہے، اور مستحب جیسے میت کو غسل دینے کے بعد پھر غسل کرنا غسال کے لیے یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی گالی نکل گئی، کوئی بدبودار جگہ پر آدمی کا ہاتھ وغیرہ لگ گیا یا بدن پہ کوئی نجاست وغیرہ گر گئی تو فقط دھونا بھی کافی تھا، لیکن اس وقت غسل کر لینا مستحب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ غسل کی فرضیت کا قرآن سے کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے کیا؟ جی ہاں، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، یہ امر کا صیغہ ہے کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم خوب پاک ہو جاؤ۔ فطہروا مانے خوب پاک ہو جاؤ، تو اس سے غسل مراد ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جب انسان ناپاک ہوگا تو غسل کرنا اس پہ فرض ہو جائے گا۔ اچھا، جو طریقہ کار ہے اس کا غسل کرنے کا، کیا وہ بھی قرآن ہی سے ثابت ہے؟ وہ قرآن سے تو ثابت نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس نے مختلف چیزوں کے طریقے اجمالی طور پر بیان کر دیے ہیں، یا طریقے بیان نہیں کیے تو ان کا حکم بیان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ تلقین ارشاد فرما دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول جو تمہیں عطا کریں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو ان دونوں آیات کو ملائیں تو معلوم یہ ہوگا کہ جو طریقہ نبی نے بتایا اور کر کے دکھایا، اب یہ احادیث کریمہ سے یقینی سے باتیں اخذ کریں گے، تو اب بقیہ طریقے، بقیہ تمام معاملات یہ احادیث کریمہ میں موجود ہیں، ان سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن سے حکم معلوم ہوا اور احادیث کریمہ سے مکمل طریقہ معلوم ہوا، اور اس طرح ہمارا غسل کامل ہو جائے گا۔ اچھا، جب اب بات تھوڑی سی فرضیت کی چلی اور قرآن سے چونکہ یہ بات ثابت بھی، اور ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، اس ضابطہ حیات نے جو ہمیں انڈیکیشنز دی احادیث سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں مکمل طور پہ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کتنے فرائض غسل میں ہیں جو ہمیں باقاعدہ جو ہیں جس کو ہمیں اپنانا چاہیے؟